موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے پرلطف موسم میں بادشاہ نے دریا کی سیر کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے خاص درباریوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کی سیر کرنے لگا۔ اس کی کشتی میں چند غلام بھی موجود تھے۔ کشتی میں سوار ہر شخص خوش دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس غلام کے جسے پانی سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ غلام کشتی کے ایک کونے میں بیٹھا مسلسل روئے چلے جا رہا تھا۔ جب بادشاہ کی نظر روتے ہوئے غلام پر پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ غلام کیوں رو رہا ہے؟ کیا اسے دریا کی سیر پسند نہیں ہے؟ ایک درباری نے جواب دیا، حضور والا، یہ غلام ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس کے دل میں خوف ہے کہ کہیں کشتی دریا میں ڈوب نہ جائے۔ انہی درباریوں میں ایک نہایت ذہین آدمی بھی شامل تھا۔ اس نے جب غلام کے بارے میں سنا تو وہ بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس شخص کا خوف دور کیے دیتا ہوں۔ درخواست سن کر بادشاہ نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ بادشاہ سے اجازت ملتے ہی اس شخص نے کشتی میں موجود دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ اس غلام کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں چند غوطے دو۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ جب رونے والا غلام دریا میں چند غوطے کھا چکا تو عقلمند شخص کے اشارے پر اسے پانی سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا کہ دریا سے نکلنے کے بعد غلام کا رونا دھونا بند ہو گیا ہے اور اب وہ خاموشی سے کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے اس ذہین درباری کو قریب بلا کر پوچھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اس غلام کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں غوطے دینے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بھی بتاؤ کہ اس غلام نے پانی سے نکلتے ہی رونا کیوں بند کر دیا؟ درباری نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے اسے دریا میں غوطے دینے کا حکم اس لیے دیا کہ جب تک کوئی شخص تکلیف نہیں اٹھا لیتا تب تک اسے آرام کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ غلام ڈوبنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے پانی میں غوطے کھانے کی تکلیف برداشت کر لی تو اس سے کشتی میں سفر کرنے کی قدر بھی معلوم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ سکون سے بیٹھا سیر سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔